السلام علیکم خرم بھائی، میرا نام سبحان ہے، اور اقبال کے بارے میں آپ نے کافی گفتگو کی پوڈ کاسٹ میں. زیادہ تر ہمارے بزرگوں نے، مطلب ہمارے والدین نے ایک قصہ ہمیں بھی ایسے ہی سنایا اور ہمیں بتایا بھی کہ علامہ اقبال ایک ولی اللہ تھے. آپ کے خیال میں علامہ اقبال ولی اللہ تھے یا صرف ایک عظیم شاعر اور مفکر تھے؟ میرے خیال سے بندہ اپنی ہر حال میں اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ جو ہم نے علیحدہ علیحدہ رتبے بانٹ رکھے ہیں نا، یہ ہم نے بہت بڑا باعث کیا. ہم یہ نہیں جانتے کہ مفکر اور شاعر ہونا کیا ہے. تو اقبال کا سب سے بڑا تعارف وہ 12,000 اشعار ہیں جہاں وہ امتوں کو بدل بدل کے، ابھی تک ہمارے پاس دوسرا آدمی نہیں جو ہمیں رہنمائی دے. اللہ کرے اور اقبال آئے اور اقبال ماضی بن جائے، اقبال کھڑکی بن جائے، دیوار نہ بنے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ روپ جو انہوں نے خود دکھایا، جس میں وہ خود ایگزبٹ ہوئے، وہ شاعر کا ہے، وہ مفکر کا ہے، وہ ہمیں ہلانے کا ہے، وہ ہمیں جگانے کا ہے، وہ ہمیں عامیانہ باتوں سے دور ہونے کا، وہ ہمیں بلندی پر بلانے کا ہے. وہاں وہ زیادہ مکمل ہے. بہت زیادہ لوگوں کے اوپر ایسی چادریں ڈالنے سے نا ان کی افادیت پہلے سے اور زیادہ گھٹ جاتی ہے. اقبال کو گھروں میں عام کریں، بچوں کو کہیں اور پڑھو. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اقبال کا ایک وہ خط ہے بہت، میں چاہتا ہوں ابھی ہو جائے بات. اقبال نے اپنی جرمن ٹیچر ایما، جو ان سے عمر میں کم تھی، اس کو کہا کہ تمام الفاظ جرمنی کے بھول بیٹھا ہوں لیکن تمہارا نام ایما وہ نہیں بھولتا. تو کہتا مجھے بندہ کہ یہ دیکھیں یہ اقبال ہے. میں نے کہا تمہیں قدر نہیں پڑ رہی کہ ایک آدمی آج بھی محبت میں مبتلا، ایک نہ جانے کتنی شاعری کرنے کے بعد محبت ہو جاتی ہے لوگوں کو آپ کی شاعری سے. آپ 12,000 اشعار لکھ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ دل ابھی نہیں بھرا. تو لوگوں کو آدم رہنے دیں، بندہ رہنے دیں. یہ مکمل تعارف ہوتا ہے. میرا نام خرم ہے، یہ فوزان ہے، ہم دونوں اللہ کی مخلوق ہیں. یہ بڑے بڑے رتبے ڈال کے نا ہم لوگوں کو چین کر دیتے ہیں، پھر نہ ہم ان پر تنقید کر پاتے ہیں، اس سے صرف نقصان ہوتا ہے. وہ شاعر کی صورت میں نظر آئے، پڑھ لیجیے. سیاستدان کی صورت میں ان کی تقاریر ہیں، الیکشنز ہیں، ان کو دیکھ لیں. پولیٹیکل پرسن کی طرح آپ ان کو دیکھ لیجیے. آپ ان کو لیکچرز کی صورت میں دیکھ لیجیے. جو وہ ہیں ان کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتے؟ جو تعارف وہ اپنا پرنسپل ہی دے کے گئے. اور پھر ہم کچھ نا ایسی باتیں کر کے بری و ذمہ بھی ہونا چاہتے ہیں. بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے تاکہ پڑھنا نہ پڑ جائے. ولی اللہ تھے تاکہ پڑھنا نہ پڑ جائے. تو اقبال نے ہمیں جو جو نام متعارف کرائے، اگر ہم وہ نام پڑھ لیں بالکل، اور ان کی شاعری سے اپنے آپ کو بے چین کر لیں. بے چین. اقبال فضان کہتے ہیں مذہبی آدمی تو وہ ہوتا ہے جس کی بے چینی سائنسدان سے زیادہ ہو. یہ بات کوئی ولی اللہ بھی نہیں کر سکتا. زیادہ بڑی بات ہی ہے. ہم نے اپنے ولی اللہ بھی اس دور کے نعوذ باللہ دیکھ لیے سارے. اقبال نے جتنا تسبیح کے خلاف لکھا ہے آپ میں سے کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا. تو پھر آپ مان لیں گے جتنا تسبیح کے خلاف اقبال نے، جتنا صوفیاء کے خلاف لکھا ہے. میں ان کو اچھی طرح ان نظموں کو کور کر بیٹھا ہوں. اقبال بہت سخت خلاف ہے. وہ میں کچھ غلط کروں تو آئی ایم سوری کہ حرم کے درد کے درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم نے لینا کیا اقبال نے کہا تمہارے پاس آسمانوں کا علم ہے یا تمہارے پاس زمین کی گہرائی کا علم ہے، اگر حرم کے درد کے درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ مراقبے، یہ سرور، ہم نے باہر لوگ قتل ہو رہے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے کہہ رہے ہیں مراقبے میں پیر ضرور لے رہے ہیں. مصر میں لوگ قتل ہو رہے ہیں وہ جنگل میں اپنا خدا ڈھونڈ رہا ہے. تو اقبال نے کہا مقام عشق ممبر نہیں، اس عشق کے مقام مسجد اور ممبروں میں اور خانقاہوں میں نہیں تعین ہوتا. اقبال نے صوفیاء کو، ولی اللہ نے، پھر اقبال شاعر نے ولی اللہ کو کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اور امام حسین سے بڑا بھی کوئی صوفی وقت آیا تھا؟ اگر انہوں نے ہاتھ میں تلوار اٹھا لی تو تم کس؟ وہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارآفری، کارکشا، کارساز، پکڑ لو جا کے. اور پھر یہ جو اقبال نے جس طرح ملا کو کہا کہ یہ جو تم آگے جا کے کہتے ہو زیادتی ادھر ہوئی ہے، کہتے ہو بدلہ آخرت میں ہوگا. اور تم آخرت میں اس لیے نہیں کہتے تمہیں اللہ پر بڑا ایمان ہے، تم اس لیے کہتے تم بزدل ہو، تم آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے، تم نے اس کا ہیلا وسیلہ ڈھونڈ لیا. اقبال وہ والی متحرک آگ امت کو دینا چاہتے تھے کہ دین اس دنیا میں آیا ہے، پہلے اس کو بدلو. جہاں نے تازہ کی افکار تازہ سے نمود کہ سنگ و خوش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. وہ شعر پھر لے کے کہاں چلے جانا، اس کو چھپا دینا. یا جب اقبال کہتے ہیں ہر کی اورا قوت تخلیق نہیں، جو چیزیں تخلیق نہیں کرتا پیش ما جز کافر و زندیق. میرے لیے تو کافر ہے یا زندیق ہے جو چیز تخلیق نہیں کر سکتا. وہ والا اقبال کہاں چھپانا جو ریسرچ پر مائل کر رہا ہے. وہ والا اقبال آپ کو کہاں کہنا جو کہتا ہے کہ آپ نے آئنسٹائن کو پڑھے بغیر کیسے اس دور کے اندر داخل ہو گئے ہو.
وہ زیادہ بڑا کام ہے جس میں اقبال نے ہمارے ہاتھوں کو ایکٹیویزم ہمارے حوالے کیا. مست رکھو ذکر و فکر صبح آگاہی میں سے. یہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے کہے میں نے بہت بڑا کام کر لیا, اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. یہ خانقاہ میں بیٹھ کے خدا ڈھونڈتا رہے, باہر بیٹیوں کی عزتیں کوئی لوٹ رہا ہو, کوئی بھوکا مر رہا ہو اور اس کو پرواہ نہ ہو, یہ اپنی تسبیحوں میں لگا اور اپنے رومانٹسزم ود گاڈ میں لگا. اقبال ویسے ولی اللہ نہیں ہے بھائی, وہ تو فائر بال ہے, فائر بال ہے اقبال. وہ آگ ہے, آگ جناب والا اقبال وہ آگ ہے جس کے بارے میں اقبال وہ تلوار ہے اقبال جو ظالم دیکھ لے تو ڈر جاتا ہے, مظلوم دیکھ لے تو مسکرانے لگ پڑتا ہے. اقبال وہ آدمی ہے. اب اس کو وہ ولی اللہ کرے, اور ہم نے جو ولی اللہ دیکھے ہوئے ہیں وہ خاص فریجائل نازک سے لوگ, پتہ نہیں مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہ سے بڑا کوئی ولی اللہ نہیں. اور کسی کو شک ہے تو بتا دے, کوئی ہے فضان بھائی؟ تو ذرا ان کا ذوالفقار کے اوپر ہاتھ دیکھیے گا کبھی. تو اقبال وہ ایک مکمل شخصیت ہمیں دینا چاہتے تھے. بالکل ایسی آپ نے بہت ہی بجا فرمایا. خیر اس پہ اس سے بہتر کوئی کنکلوڈ ہو نہیں سکتا, لیکن بہت سے لوگ انبیاء کو اور جو ہمارے بہت سارے رسول ہیں ان کو بھی جو ہے نا ایک خاص ایک سپیریئر درجہ دے کے, ایک ایسا درجہ جس کی کوئی انسانی اور اس کی جو ضروریات نہیں ہے, جو ہمارے جیسے اس کی احتیاجیں نہیں ہیں, وہ عجیب سا لارجر دین لائف فگر بنا کے پیش کر دیں جس سے بندہ ریلیٹ ہی نہ کر پائے. اقبال نے کہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بندہ ہونا سکھا دیا. موسیٰ اوپر جانا چاہتے تھے, رسول اللہ معراج پہ نیچے آنا چاہتے تھے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشر کی زد میں ہے گردوں. اللہ عز و جل سامنے ہے, نور در نور سامنے ہے. رسول کریم واپس آ کے کہتے ہیں بتاؤ میرا حسین کہاں ہے, بتاؤ میری فاطمہ کہاں ہے. یار والد ہونا سکھا دیا, یار ہمیں باپ بننا سکھا دیا, ہمیں نانا بننا سکھا دیا, ہمیں ہمسایہ بننا سکھا دیا. وہ دنیا پوری کرائی. اللہ سے ملنے کے بعد لوگوں کی ملاقات مرنے کے بعد خدا سے ہوتی ہے, آپ کی ہوش میں پہلے ہو چکی ہے. پھر بھی یو کیم بیک ٹو دی ارتھ, لیٹس ڈو دس. لوگ بے چین ہیں. آدمی بسے دیکھو, آدمی ہنسے دیکھو, شہر پھر بسے دیکھو. یار آدمی کو خوش کرو, آدم کو خوش کرو. اس سے تو خدا مخاطب ہو رہا ہے. کیا بات ہے. اس سے پہلے کہ عبداللہ بھائی بھی کو سوال کریں, میرا خیال اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. بڑی دلچسپ شخصیت ہے عبداللہ بھائی بھی. جتنا یہ مسکرا سکتے ہیں, میرا خیال ہے یہ زندگی میں اس دور کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ عبداللہ مسکراتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ سب کو مسکرانا سکھا دے. بہت شکریہ خرم بھائی, تھینک یو. حضور زبردست. نہیں یار یہ بس ایسے ہی بازی والی باتیں ہوئی ہیں.